فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک البرنامج الاکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ پس اگر انسان البرنامج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم البرنامج الاکمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اصطلاحات ابن العربی پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اصطلاح ہے البرنامج، جس کو ہم اردو میں لائے حمل یا اختصار کہہ سکتے ہیں۔ سعاد الحکیم لکھتی ہیں کہ یہ لفظ فارسی کا لفظ ہے، برنامہ کا معرب ہے، اور اس سے مراد حساب کتاب کا وہ رجسٹر لیے جاتا ہے جس میں کام کی تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم جدید عربی میں دیکھتے ہیں تو برنامج جو ہے وہ پروگرام، جس طرح ہم اردو میں پروگرام اور انگلش میں پروگرام لفظ کہتے ہیں، تو اس کے ترجمے کے طور پر برنامج جو نہیں ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو شیخ اکبر نے یہ لفظ اپنے کلام میں استعمال کیا ہے، اپنی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ کی اس اصطلاح سے کیا مراد ہوتی ہے۔ تو شیخ اکبر نے اس لفظ کو نسخہ، صورت یا مختصر کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ آپ کے نزدیک انسان کائنات کا برنامج یعنی اختصار ہے، یعنی نسخہ ہے، یعنی اس سے ملتی جلتی صورت ہے۔ ایک جہت سے یہ انسان برنامج یعنی اختصار ہے کہ کائنات کے تمام حقائق اس میں موجود ہیں، تو دوسری جہت سے یہ اپنی ذات سے حضرت الہیہ کے مقابل ہے کہ یہ حق کا نسخہ ہے یا صورت ہے۔ لہٰذا انسان کامل ان دونوں حضرتوں کی تصویر ہے، ایک حضرت حقی، دوسری حضرت خلقی۔ یوں یہ ان دونوں صورتوں کا جامع برنامج یعنی کہ اختصار ہے۔ تو اس عبارت سے ہم نے دیکھا کہ شیخ برنامج کو نسخہ، صورت، اختصار مطلب ان تین معنوں میں لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا یہی جو ہے تدبیرات الہیہ کتاب میں فرماتے ہیں، یہ انسان اسرار کائنات کا جامع، اس کا چھوٹا نسخہ اور اس کے فوائد کا ایک جامع اختصار ہے، یعنی کہ برنامج ہے۔ تو یہاں پر بھی برنامج اختصار کے معنوں میں آیا۔ اچھا، پھر اسی طرح فصوص الحکم کے کلمہ موسوی میں فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو، جو کہ حضرت الہیہ یعنی ذات، صفات اور افعال پر مشتمل ہے، کہ اضافی صفات کا جامع اختصار یعنی البرنامج ہے، کی تخلیق کے بارے میں کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا۔ اچھا، اب اسی سے ملتی جلتی اصطلاح ہے البرنامج الاکمل، کہ کامل اختصار، کامل نسخہ یا کامل لائے عمل۔ تو سعاد الحکیم لکھتی ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک البرنامج الاکمل انسان کامل کے مترادف ہے۔ جس طرح انسان ہے اور پھر کامل ہے اور جوڑ کے انسان کامل بن گیا، اسی طرح برنامج ہے اور اکمل ہے تو جوڑ کے البرنامج الاکمل بن گیا، اور یہ بالکل انسان کامل کے مترادف ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک البرنامج الاکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ پس اگر انسان البرنامج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم البرنامج الاکمل ہیں۔ اسی طرح فتویٰ مکیہ میں فرماتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مجموعہ اور البرنامج الاکمل ہے۔ تو یہ برنامج جو ایک لفظ ہے، عربی سے فارسی سے نکلا ہے، پھر عربی میں استعمال ہوتا ہے، پھر شیخ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ شیخ کے کلام میں ایک مختصر سی اصطلاح تھی، تو یہ آج ہم نے دیکھی ہے۔ لیکن یہ اصطلاح سامنے آئی ہے تو اس کا تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ بھی یاد آ گیا ہے کہ جب فصوص الحکم کتاب پہ کام کر رہے تھے اور استاذ محمود غراب کے اعتراضات کا جواب دے رہے تھے، تو انہوں نے اس میں ایک اعتراض یہ البرنامج کے حوالے سے بھی کیا تھا۔ تو بڑا ایک عجیب سا اعتراض ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی جب انہوں نے فصوص الحکم پہ اعتراض کیے تو فصوص الحکم میں سے لفظ البرنامج کو اٹھایا
اور کہا جی دیکھیں یہ شیخ اکبر کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر لفظ البرنامج لکھا ہوا ہے جو کہ فارسی سے آیا ہے، اور شیخ عربی النسل ہیں اور آپ خالص اور پیور عربی بولتے ہیں، اور آپ اپنی دیگر کتابوں میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، تو اس لفظ کے استعمال کو بھی انہوں نے فصوص کے اوپر ایک اعتراض کی شکل میں وارد کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فصوص جو ہے وہ شیخ کی کتاب نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ محمود غراب صاحب ذرا پرانے دور کے بندے تھے، مطلب وہ کمپیوٹر سے واقف نہیں تھے، اور بس وہ ایک جس طرح پرانے دور میں مینول تحقیق ہوتی تھی کہ بس جو کتابوں سے دیکھ کے اور پڑھ کے اور اسی طرح کی تحقیق کی جاتی تھی، تو ہم نے جب 2015 میں اس کا کتاب پہ کام کیا تھا تو اس وقت تک تو کمپیوٹر وغیرہ ایک عام سی بات تھی۔ انہوں نے شاید 1988 میں وہ شرح فصوص الحکم لکھی تھی، تو تقریباً 15-20 سال کا بیچ میں وقفہ ہے۔ تو ہمارے پاس تو کمپیوٹر میں فتوحات کا متن بھی موجود تھا، فصوص کا متن بھی موجود تھا، شیخ کی کتابوں کا متن، مطلب بس سرچ کرنا بڑا آسان تھا۔ تو اب تو اتنی آسانی ہے کہ آپ کمپیوٹر میں ایک لفظ البرنامج لکھیں، اور اگر آپ شیخ کا کلام آپ کے پاس ٹیکسٹ کی شکل میں اور سرچیبل فارم میں موجود ہے تو آپ تو آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے بھی وہی کیا کہ ایک لفظ البرنامج لکھا، اور پھر وہ تمام جگہوں پہ وہ ٹیکسٹ میں سامنے آ گیا کہ شیخ کدھر کدھر استعمال کرتے ہیں۔ تو جو ان کا اعتراض تھا کہ فصوص کے علاوہ شیخ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، تو حیرت ہوئی کہ تدبیرات الیہ کتاب میں بھی استعمال کیا، فتوحات مکیہ میں بھی استعمال کیا، اور یہ دونوں کتابیں وہ ہیں کہ جو محمود غراب صاحب جن اس بات کے قائل تھے کہ یہ شیخ کی کتابیں ہیں۔ تو وہ ہم نے خیر ان کے اعتراضات کے جواب میں ادھر لکھ دیا تھا۔ ابھی ہم نے برنامج اصطلاح پہ بات کی ہے، تو وہ چیز جو نہیں ہے وہ مجھے ضمناً یاد آ گئی، تو میں نے کہا وہ بھی شیئر کر دوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اصطلاح کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔